سارے کے سارے صحابہ خلفاء نہیں بنے، نہ سب عشرہ مبشرہ ہیں، نہ سارے بدریین ہیں، نہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی لکھی ہے بہترین جماعت، کنتم خیر امہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا انجام بخیر ہوگا۔ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان میں پکے ہیں۔ تمام صحابہ کے لیے یہ حکم ہے کہ لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہو گئی ہے، ورزق کریم، اور اعزاز اور فخر کی روزی اللہ ان کو دے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے موجود ہونے کے باوجود ان میں بھی درجات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا اونچا مقام ہے ان کا، اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان کسی معاملے میں تو میں ہو جاتی ہے انسانوں میں۔ حضرت ابوبکر ناراض ہوئے اور حضرت عمر راضی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اب یہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے پہلے کہہ دیا کہ حضرت واقعی غلطی میری تھی، یہ ویسے ہی محسوس کرنے لگ گیا۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے ہوئے اور حضرت عمر اور دیگر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، جب میں پیغمبر بن کے آیا تو تم کہتے تھے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، اور ابو بکر نے کہا صدقتا، اور جب میں گلیوں میں نکلتا تھا تو سب مارتے تھے اور یہ میرے لیے مار کھاتے تھے، اور مسلسل ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب بیان کیے اور فرمایا اب تم میرے ساتھی کو تنگ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں و موافقت میں قرآن مجید میں 28 آیات نازل ہوئی ہے، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابو بکر کا مقابلہ کرتے ہو، اس کے سامنے بات کیسے کرتے ہو؟ اللہ قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری۔ حضرت ابوبکر صدیق اولیاء میں لاسانی ہے اور صحابہ کرام میں لاسانی ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں لاسانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی ابوبکر صدیق جیسے مسلمان نہیں ہوا ہے، بہت شان و عظمت کے آدمی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پر جو مشرکین پکڑے گئے، مشورہ ہوا کہ ان کا کیا کریں۔ سب نے کہا ان سے پیسے لے کے چھوڑیں، انہی میں بہت سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحم و کرم کی رائے گرامی یہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہ، ان کو پکڑ پکڑ کے ختم کیا جائے، اور سب سے پہلے میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کرو کہ میں ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دوں، اور دنیا دیکھ لے کہ جو مسلمانوں سے لڑے ان کا یہی حشر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی رائے پر فیصلہ ہوا اور ان سے پیسے لے کے چھوڑے گئے۔ اس پر قرآن کریم میں اللہ نے
ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ پیسے نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ نبی اور مسلمانوں کی شان کے لائق یہ تھا کہ ان کی وجہ سے زمین خون سے بھر دے دے۔ تم چند چیزیں لے کر کے آرام سے بیٹھ گئے۔ اس آیت کے نزول پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ عذاب سامنے درخت تک آیا تھا، اور اگر اور آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ صرف ایک عمر نے کہا تھا کہ مارو انہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت عمر کے فضائل اب دے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوۃ العسرہ کے اندر، جیش عسرہ میں، تبوک کے غزا میں، بہت دور کا سفر تھا، غسان روم سے جنگ ہو رہی تھی اور وہ بہت مسلح تھا، اور حضرت نے سب کو نکلنے کا کہا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میں جتنی طاقت ہے اس میں چند دے دو اور مجاہدین کو لیس کرو دو۔ سب لوگوں نے جتنا لانا تھا لیا ہے اور بہت کچھ لائے۔ اللہ ان کے انفاق پر قرآن کریم میں فخر کرتا ہے کہ انہوں نے خوب خرچ کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کل کتنے مجاہدین چاہیے جن کو سب کچھ مہیا کیا جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ 800۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ 1000 مجاہدین میری طرف سے مسلح کر، ان کا تمام ساز و سامان، گھر کے اخراجات سب میں دوں گا۔ اور حضرت تشریف فرماتے ایسے آلتی پالتی مار کر، اور حضرت عثمان سونا اور چاندی لاتے تھے اور یہاں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ دونوں طرف گرنے لگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك، عثمان اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی نہ کرے یہی نیکی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کتنے خوش ہوئے آپ، اور اس آڑے وقت میں کس قدر آرام اور راحت آپ کو پہنچی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے یہ پیغمبر ویسے نہیں بولتے، میری وحی ہو جاتی ہے تب بیان کر دے۔ وہی خداوندی نے آپ کو پابند کیا کہ عثمان کی مغفرت کا اعلان کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے موقع پر اسلامی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں، خیبر کے 21 قلعے تھے۔ حافظ نے فتح الباری میں اس کے نام و نقشے دیے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ وہ سارے قلعے ایک قلعے پر موقوف تھے کہ وہ فتح ہو جاتا تو بقیہ سب اس میں آ جاتے، اور وہاں کے مخالف اور مشرک قوم ان میں سب کے سب محصور ہو گئی۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن اس قلعے تک رسائی نہ ہو سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ کل مجھے حکم ہوگا اور یہ جھنڈا میں ایک شخص کو دوں گا جو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے اور رسول سے، اور اللہ اور رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کو لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آنکھوں میں تکلیف تھی، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت نے فرمایا لے آؤ۔ جب لے آئے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کی آنکھوں پہ دم کیا،
اور بخاری کے الفاظ میں کہ آنکھیں روشن ہو گئی، جیسے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. آپ نے جھنڈا دیا اور تلوار ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ خدا تعالی کا فیصلہ ہے کہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ اندر جا کے سب کو قتل کروں یا سب کو قید کر لوں؟ اندر جانا تو پکا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، کوشش یہ کرو کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں یہ ان کو سنا دو، کسی طریقے سے ان کے کانوں میں پڑ جائے. اسلام کی تعلیم دے کے کتنی تکلیف اور محنت سے ایک قلعہ فتح ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ نہیں، ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور مجھے اللہ تعالی نے جس مہم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، سب سے پہلے آپ انہیں سنا دیں اور سمجھا دیں. اور اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تعالی نے آپ کی وجہ سے ایک شخص کو بھی دین کی سمجھ دی، دین کی روشنی عطا کی، ہدایت مل گئی، خیر لک من حمر النعام، دنیا کے بڑے سے بڑے مال و دولت سے بڑھ کر کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی. ایک شخص کو ہدایت ملنا اور سمجھ آنا.